دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سورہ فاتحہ کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالی شانہ سے ہم دعا مانگتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دے جن پر آپ کا انعام ہوا۔ انعام جو ہے یہ کن پر ہوا ہے؟ اللہ تعالی شانہ غالباً سورہ نساء آیت نمبر 69 میں ارشاد فرماتے ہیں، الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ اللہ نے انعام کیا ہے انبیاء پر، من النبیین نبیوں پر، والصدیقین سچوں پر، والشہداء اور شہیدوں پر، والصالحین اور نیکوکاروں پر۔ انعام یافتہ لوگ حضرت آدم سے لے کر آج تک جو پیدا ہوئے ہیں، قیامت تک پیدا ہوں گے، ان میں سب سے بڑے، سب سے زیادہ انعام یافتہ انبیاء علیہ السلام۔ انسانیت کا عروج ہے یہ کہ اللہ تعالی شانہ نے اپنے خاص بندوں کو، انبیاء علیہ السلام کو نبوت کے لیے منتخب فرمایا اور نبی ان کو بنایا۔ یہ انعام یافتہ لوگ ہیں۔ نبیوں کا سلسلہ یہ ہمارے پیارے آقا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک رہا۔ اب نبوت ختم ہو گئی، نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب کوئی نیا نبی نہیں بن سکتا۔ گویا کہ اب نبی انعام یافتہ جو ہیں وہ اب نیا نبی نہیں کوئی آئے گا۔ لیکن اگر کوئی صدیق آج بننا چاہے تو بن سکتا ہے، صدیق بن سکتا ہے۔ کہ کوئی بھی مسلمان اپنے دل میں عہد کر لے کہ میں ہمیشہ سچ بولوں گا، ہمیشہ سچ بولوں گا۔ جو انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں ان میں ہر صفت موجود ہوتی ہے، جو بھی اچھی صفت ہوتی ہے وہ نبی میں موجود ہوتی ہے۔ سچ بولتے ہیں، وعدے کے پکے ہوتے ہیں، امانت دار ہوتے ہیں، بہادر ہوتے ہیں، شجاع ہوتے ہیں، یہ ان کے اندر تمام اچھی صفتیں ان میں موجود ہوتی ہیں۔ لیکن صدیق یہ سچ بولنے والے، نبیوں کے بعد ان کا درجہ ہے سچ بولنے والوں کا۔ تو سیدنا صدیق اکبر امت میں سب سے بڑے سچے، سب سے بڑے سچے، اور یعنی کہ دیکھیں ہیں امتی، لیکن چونکہ انہوں نے ہمیشہ سچ بولا، سچ کی بات کہی، ہمارے پیارے آقا نے ان کو سچا لقب دے دیا، صدیق اکبر، امت میں سب سے بڑا سچ بولنے والا۔ اور اگر کوئی آج یہ چاہتا ہے کہ میں بھی صدیق بن جاؤں تو بن جائے، عہد کر لیں کہ میں نے سچ بولنا ہے، تو اس کو کل قیامت کے دن انشاءاللہ سیدنا صدیق اکبر کے جھنڈے کے نیچے جگہ ملے گی۔ اور سیدنا صدیق اکبر کا جھنڈا کہاں ہوگا؟ وہ نبیوں کے جھنڈے کے نیچے ہوگا۔ تو دوسرے نمبر پہ انعام یافتہ لوگ، پہلے نمبر پہ انبیاء،
دوسرے نمبر پہ صدیقین، اور تیسرے نمبر پہ آتے ہیں شہداء، جو اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو قربان کر دیتے ہیں، اپنے سینے کو، اپنی گردن کو اللہ کے لیے قربان کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شانہ ان کو تیسرے نمبر پہ رکھتے ہیں کہ نبیوں کے بعد، صدیقین کے بعد جو ہے شہید کا درجہ ہے، اور چوتھا درجہ ہے صالحین، نیکوکاروں۔ یہ انعام یافتہ لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے ترتیب بتائی ہے کہ نبی یہ سب سے اعلیٰ و ارفع ہوتے ہیں انسانوں میں۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ قرآن پاک میں ہمیں ترتیب بتاتے ہیں کہ انعام یافتہ لوگ جو ہیں یہ انبیاء علیہ السلام، صدیقین، شہداء، اور چوتھے نمبر پہ آتے ہیں صالحین۔ صالحین، شہید بھی آج کوئی بننا چاہے تو بن جائے، اللہ کی راہ میں قربانی کرے اپنی، شہید بن سکتا ہے۔ اور صالحین، نیکوکار، وہ اگر کوئی بننا چاہے تو بن جائے، اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں لے آئے۔ اور اللہ تعالیٰ شانہ اسی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، وہ لوگ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، وہ لوگ ساتھ ہوں گے ان کے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، اور اللہ نے انعام کن پر کیا ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین حسن اولئک رفیقا۔ آخر میں اللہ فرماتے ہیں ان کا ساتھ کتنا ہی اچھا ساتھ ہے، یعنی کہ انبیاء کا ساتھ کسی کو مل جائے، صدیقین کے ساتھ مل جائے، شہداء کا ساتھ مل جائے، صالحین کا ساتھ مل جائے، یہ سب سے بہترین ساتھ ہے جو ہر مسلمان کی خواہش ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔